میں حیران ہوں کہ بی بی کی ناراضگی کی روایت متفقن علیہ ہے۔ متفقن علیہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو صحیحین بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جائے اور مرکزی راوی بھی ایک ہو، متن بھی تقریباً ایک ہی ہے، تو لہٰذا دونوں میں ثابت ہوتا ہے کہ بی بی ان سے ناراض ہو کر دنیا سے گئی، مرتے دم تک نہ بولی اور نہ کلام کیا ان سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وَلَمْ يُؤْذَنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، حضرت ابو بکر کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ ان کے جنازے میں آئے، حتیٰ کہ کتاب المصنف عبد الرزاق صنعانی امام بخاری کے استاد ہیں، اس کی جلد نمبر 3 ہے، اس میں صحیح و سند روایت موجود ہے کہ بی بی پاک یعنی وصیت فرما گئی تھی کہ میرے جنازے میں یہ شامل نہ ہوں، اور باقی بھی قرائن اور باقی یعنی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا باقاعدہ وصیت فرما گئی تھی کہ میرے یہ جنازے میں شامل نہ ہوں۔ اور باقی بھی علامہ ذابی نے بھی لکھا ہے سیر و اعلام نبلا میں کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ بی بی پاک نے ان سے یعنی قطع تعلق کر لیا تھا، مرتے دم تک یعنی دنیا ان سے نہیں بولی۔ اب دیکھیں نا، یہ علامہ شمس الدین ذابی کی سیر و اعلام نبلا فاطمہ بنتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر 2 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 120 ہے جی۔ وَلَمَّا تُوَفِّيَ أَبُوهَا تَعَلَّقَتْ أَمَالُهَا بِمِيرَاثِهِ وَجَاءَتْ تَطْلُبُ ذَلِكَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَحَدَّثَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ يَقُولُ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً فَوَجَدَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تَعَلَّلَتْ، یعنی قطع تعلق رکھا ان سے۔ یہ علامہ ذابی نے بھی لکھا ہے، اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بھی لکھا ہے کہ بی بی کی ناراضگی جو ہے مرتے دم تک نہ بولنا، یہ تو بالکل ثابت ہے۔ اور یہی باتیں دیگر محدثین نے لکھی، حالانکہ بی بی کی ناراضگی علامہ انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری میں بھی اس کا یعنی اقرار کیا ہے۔ تو لہذا بی بی کا رد عمل بالکل واضح ہے کہ بی بی طاہرہ صدیقہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نزدیک ان کا موقف غلط تھا، اور جو روایت بیان کی گئی اس کو بی بی نے یعنی قبول نہیں کیا، لہذا دنیا سے ناراض ہو کر ان سے دنیا سے یعنی کہ ثابت ہے یہ ناراض ہو کر وہ ٹھیک دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ یہ تو بالکل مسلم ہے، اگرچہ جتنی بھی تعویلات کی جائیں۔ یہ کہتے ہیں جی یہاں زہری کا ادراج ہے، زہری کے جملے ہیں جی، حالانکہ ان کے کسی محدث نے غاضبت کے الفاظ ہوں، وجدت کے الفاظ ہوں، فہجرت کے الفاظ ہوں، بی بی کا قطع تعلق، لا تعلقی، ناراضگی، اس کے بارے میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ ادراج ہے۔ زہری کے بارے میں زہری کا ادراج کہا جاتا ہے جی کہ وہ تو شیعہ تھا۔ البتہ یہ تو بعد میں ہم بات کرتے ہیں، البتہ یعنی بعض نے یہ اس کا کہا ہے کہ زہری کا یعنی ادراج جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کا 6 ماہ کے بعد بیعت کرنا، بس۔ اچھا، یہ بھی امام بہقی نے، صرف امام بہقی نے، اور یہ بھی ان کا یعنی تفرد ہے، ان سے پہلے ان کے بعد کسی بھی محدث نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ ادراج زہری ہے، اور نہ ہی کسی نامور پرانے یعنی محدث نے کہا ہے کہ بی بی کی ناراضگی کا حصہ جو ہے یہ ادراج زہری ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن حجر اسقلانی نے تلخیص الحبیر میں التلخیص الحبیر اس میں باقاعدہ تسلیم کیا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ بی بی کی ناراضگی اور مولا علی کا رات کو سیدہ فاطمہ زہرا کو دفن کرنا یہ صحیح حدیث میں ثابت ہے، حضرت عائشہ ام المومنین کا قول ہے۔ اسی طرح الاصابہ میں ابن حجر نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ بالکل
حضرت عائشہ کا قول ہے کہ وَدَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلَةً کہ رات کو، اور یہ پورا حصہ ہے، یعنی کسی محدث نے نہیں کہا کہ یہ زہری کا ادراج ہے۔ اس کے بعد مسند ابی بکر صدیق، علامہ مروزی بہت بڑے محدث ہیں جی، اور وہ کتاب میرے پاس پڑھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے قالت فحجرت، بی بی کی ناراضگی سے پہلے لفظ قالت یعنی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں، وہ بخاری میں قال کے الفاظ ہے تو ادھر قالت کے الفاظ جی، اور اس کے بعد صحیح ابن حبان میں کتاب الاحسان اس میں بھی ہے قالت کے الفاظ ہیں۔ یہ یعنی تعویل کرتے ہیں، بس یہ چاہتے ہیں جی کسی طریقے سے جان چھڑائیں ہم۔ اچھا، اور بعض سے تو میں نے یہ سنا ہے، اور ان کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نہ اصول حدیث جانتے ہیں اور نہ قواعد حدیث جانتے ہیں، یعنی علم رجال سے بالکل وہ نا آشنا ہے، بالکل جاہل ہے۔ کہتے ہیں جی بس ہم زہری کو نکال دیں اور جو بھی امام زہری سے ایسی روایات ہیں ہم ان کو قبول نہیں کر دیں۔ بھائی یہ کس نے ضابطہ بنایا ہے، کس نے قانون بنایا ہے؟ امام زہری تو تمہارا یعنی حافظ حدیث ہے، امام ہے، محدث ہے۔ اور عابد بھائی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کچھ ماضی میں مناظرے ہوئے، سنی شیعہ کے مناظرے ہوتے تھے، ہمارے مولانا محمد اسماعیل تھے اور دوسرے فریق کے مولانا دوست محمد قریشی، مولانا عبدالستار توسوی، یہ مناظرے ہوئے تھے فدق پہ ویسے وہ سامنے نہیں آتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی اس کا یعنی جواب نہیں ہے اور کوئی دلیلیں نہیں ہیں ہمارے پاس۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ امام زہری شیعہ ہے، اور احمد شاہ چوکیروی صاحب ہیں، ان کی کتاب تحقیق فدق ہے، اس کا جواب مولانا سید منظور حسین اجنالوی نے توثیق فدق سے دیا تھا، ایک ضخیم کتاب ہے توثیق فدق، اور میرے پاس پڑھی ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ امام زہری شیعہ تھا۔ ہمارے علماء نے ثابت کیا ان کی کتابوں سے، بھائی کہاں لکھا ہے وہ زہری شیعہ تھا؟ بعد میں یہ انکشاف کیا، کیونکہ حق تو چھپ نہیں سکتا۔ یہ جو جھوکدایا میں مناظرہ ہوا تھا، جہاں بھی مناظرہ ہو ان کے پاس ایک ہی جواب، امام زہری شیعہ ہے جی، امام زہری شیعہ ہے جی۔ بعد میں انہوں نے ایک بہانہ بنایا جی، اس کا ادراج ہے جی، ادراج ہے جی، امام زہری کا ادراج ہے۔ اگر ادراج بھی ہے تو مرسل تو ہے نا، پھر بھی مرسل تو بنتی ہے۔ تو مرسل جو ہے وہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی حجت ہے اور باقیوں کے ہاں بھی حجت ہے، مرسل تو بنتی ہے۔ لیکن کسی محدث نے نہیں کہا کہ یہ ادراج زہری ہے، سوائے جب ان کے بعد جواب نہیں بنتا تو یہ کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ امام زہری کا مولانا محمد نافع محمدی شریف کے تھے، فوت ہو گئے، ان کی طرف جب مناظرہ جھوکدایا مولانا دوست محمد قریشی نے چھاپا اپنی طرف سے، شیعوں کی طرف سے بھی چھپے مناظرے کے ورودات جو ہے، تو انہوں نے مولانا محمد نافع کی طرف بھیجی وہ کتاب۔ انہوں نے ٹائٹل کے پیچھے یہ لکھا کہ آپ نے جو شیعوں کو دلیل دی ہے کہ امام زہری شیعہ تھا، بہت غلط کہا ہے آپ نے، وہ تو ہمارے امام ہیں، تو آپ نے کس طرح؟ انہوں نے کہا جی ہم نے صرف شیعوں کا یعنی شیعوں کو خاموش کرنے کے لیے زہری کو شیعہ بنایا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ امام زہری شیعہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا غلط ہے، یعنی اصول جدل احسن کے اصول کے بالکل خلاف ورزی تھی، اور یہ ایسا یعنی کرتے آئے ہیں۔ اسی طرح ایک پدرہاڑ کے ایک بندے نے خط لکھا مولانا محمد اشرف علی سیالوی سے، ہاں جی بالکل، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور وہ خط میرے پاس موجود ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ امام زہری تو محدث ہے، تو امام زہری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی یہ شیعہ تھے؟ انہوں نے کہا جی شیعہ نہیں تھے، ہم صرف شیعوں کو خاموش کرنے کے لیے اچھا ہم بہانہ بناتے ہیں اور ان کو شیعہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح یعنی احمد شاہ چوکیروی نے تحقیق فدق میں امام زہری کو پہلے ایڈیشن میں، میرے پاس یعنی پہلا ایڈیشن بھی ہے، دوسرا بھی ہے،
تیسرا بھی ہے، چوتھا بھی ہے۔ اس میں انہوں نے پہلے ایڈیشن میں لکھا جی امام زہری تو شیعہ ہے۔ تو جب ان کے خود ان کے علماء نے ان پر تنقید کی کہ بھائی زہری کو آپ کس طرح شیعہ بنا رہے ہیں، صرف کیونکہ فدق کے بارے میں، بی بی کی صداقت کے بارے میں، قضیہ فدق کے بارے میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور نہ آج تک یہ جواب دے سکتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، بچاتے ہیں، بس یہ۔ تو پھر انہوں نے دوسرے ایڈیشن میں کہا جی میں نے جو لکھا تھا امام زہری شیعہ ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، پھر اس کی یعنی سنیت کو ثابت کیا، کیونکہ ان کے مسلمات میں اور جو کتب رجال ہیں سب میں لکھا ہے یعنی وہ ہمارے حافظ حدیث ہے، شیعہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح مولانا تقی عثمانی نے کیا ہے کہ جہاں بی بی کی وہ مقدمہ آیا گواہان کا، وہاں جناب ادھر انہوں نے کہا جی وہ نصاب پورا نہیں تھا، شہادت کا نصاب پورا نہیں تھا، لہذا انہوں نے اس لیے فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں نہیں کیا۔ اور جہاں مروان کی بات آئی بخاری میں کہ مروان نے یعنی ایک ہی گواہ پر، وہاں جناب تعویلیں کرنے لگے ہیں جی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جی کہ گواہ کے ساتھ انہوں نے قسم بھی اٹھوائی ہو، فلاں بھی کیا ہو، فلاں بھی کیا ہو۔ تو یہ ایسے بس تعویلیں کرتے ہیں اور اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ اصل ان کے پاس دلائل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ حقیقت ہے۔